الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. یہ دوسرا رکوع تلاوت فرمایا. سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہمارا شروع ہوا. اس میں دو مثالیں رہ گئی اخیر میں. منافقوں کی دو مثال آئے گی، کفار کی اور منافق کے بارے میں. تو شروع کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. اور لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے. وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور قیامت کے دن پر ایمان لے کر آئے. وما هم بمؤمنین. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ صرف ان کی باتیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا. وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو چکمہ دے رہے ہیں. والذین آمنوا. اور ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے ان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم. اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں مگر اپنی ذات کو، خود اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون. اور اس دھوکے کا ان کو احساس نہیں ہے، ان کو شعور نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کا ان کو احساس نہیں. پہلی چیز یہ جاننی ہے ہم کو یہاں پر کہ نفاق کس کو کہتا ہے، منافق کس کو بولتے ہیں. منافق کا مطلب ہے بھلائی کو ظاہر کرنا اور برائی کو چھپانا، اس کو بولتے ہیں منافق. بھلائی کیا ظاہر کرنا کہ باہر سے اپنے آپ کو مسلمان بتانا کہ میں مسلمان، اور اندر سے برائی کو چھپانا یعنی اسلام کے خلاف دشمنی کو چھپانا اندر سے، اس کو برائی کہتے ہیں. تو بھلائی کو ظاہر کرنا اور برائی کو چھپانا، اس کو کہتے ہیں منافق. یہ منافق کی دو قسمیں. ایک تو وہ منافق ہوتے ہیں جو نفاق کا اعتقاد رکھتے ہیں، ان کا ایک عقیدہ بن گیا ہے بس شروع سے کہ ہم منافق. اور دوسری قسم جو ہے وہ عملی ہے کہ ان کا عمل، ان کا قول، ان کا فعل بتا رہا ہے کہ وہ منافق ہے. یہ دوسری قسم کے منافق. پہلی قسم کے جو منافق ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے، وہاں سے کبھی واپس لوٹ کر. اور جو دوسری قسم کے منافق بتائے یہاں پر، جن کا قول اور فعل جو ہے وہ عملی پریکٹیکلی طور پر ہوتا ہے، وہ بڑے مجرم کہلاتے ہیں، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے. تو کچھ مدت تک تو جہنم میں جلیں گے، وہ بعد میں وہاں سے نکال لیے جائیں گے. شروع کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں محنت شروع کی، جب آپ کو نبی بنا لیا گیا، تو شروع میں یہ منافقت جو ہے وہ تھی ہی نہیں. مکہ مکرمہ میں جماعت تیار نہیں ہوئی تھی.
بلکہ اس کا الٹا تھا کہ مکہ مکرمہ میں لوگ جو ہے وہ کفار مکہ زیادہ تھے، تو لوگ اپنے اسلام کو چھپاتے تھے اور کافروں کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ جیسے بہت سارے صحابی کا جو ہے اسلام لانے کا واقعہ مذکور ہے کتابوں میں سیرت کی، کہ وہ لوگ جو ہے اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، اور حضور بھی ان کو ترغیب دیتے تھے کہ ابھی اس کو ایسے ہی چھپا کے رہے، جیسے چھپ کر نماز ہوتی تھی شروع میں، پھر وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام لائے، اور پھر ان کے اسلام لانے سے کھلے عام نماز ہوتی ہوئی، ایسے کچھ صحابی ہیں۔ تو شروع میں تو جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں اس کا زور نہیں تھا، پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ میں، تو وہاں پر جو ہے کچھ لوگ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے وہاں پر لوگ آباد تھے مدینہ منورہ میں، اور اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے وہ یہودیوں کی شاخ میں سے چلے آ رہے تھے شروع سے، گویا کہ یہودی تھے۔ تو اس میں سے جو ہے کچھ لوگ تو اسلام لے کر آ گئے، جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اور وہاں جو ہے صحابہ بھی کچھ تھے آپ کے ساتھ، وہاں پر محنت شروع کی، یہ وہ ملاقاتیں ہوئی، محنتیں ہوئی، لوگوں کو سمجھایا حضور نے، تو پھر ان میں جو ہے وہ جو ہے بہت سارے لوگ تو مسلمان ہو گئے۔ یہ دو قبیلے جو بتائے نا ابھی، اوس اور خزرج، ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہوتے ہی انصار بن گئے، اور انصار بن کر مسلمانوں کا ساتھ دیا کام میں، دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی ان کا کیا دیا، ساتھ دیا۔ البتہ یہودی جو لوگ تھے وہ رہ گئے، یعنی اسلام کی دولت سے محروم رہے، اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ بھی اوس اور خزرج میں سے ہی تھے یہودی بھی۔ جب جنگ بدر ہوئی سن ہجری 2 میں، جنگ بدر مدینہ منورہ میں، تو اس وقت جو ہے وہ اسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکہ جما دیا، جنگ ہوئی نا تو اس میں اسلام کا سکہ جم گیا۔ اب یہودیوں کے جو قبیلے تھے کچھ، ان میں سے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یا تو اس وجہ سے کہ ان کو شروع سے اسلام لانا ہی نہیں تھا، حسد جلن کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، یا اس وجہ سے کہ وہ حق چیز کو تلاش کر رہے تھے، کسی حق کو تلاش کرنے کی وجہ سے، اور ان کو وہ حق مل نہیں رہا تھا، اور وہ بین تھے، بیچ بیچ میں لٹکے ہوئے تھے، کبھی ادھر ہوتے تھے، کبھی مسلمانوں کا زور دیکھتے تو مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے تھے، اور پھر جہاں کچھ تاریکی اور اندھیری آتی تو پھر وہی ایک جگہ ٹھٹک کر رہ جاتے تھے، وہیں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے۔ تو جیسے ہی جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کا زور اور بڑھا اور کافروں کا زور ختم ہوا، ٹوٹ گیا، تو اس وقت جو ہے یہ منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول نام تھا اس کو یہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج والے اس کو سردار مانتے تھے، اپنا بادشاہ مانتے تھے۔ اب وہ قبیلے والوں میں سے کچھ لوگ تو اسلام لے کر آ گئے، اس کی سرداری اور اس کی بادشاہت تو یوں ہی کہ یوں ہی رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا سکہ جم گیا جنگ بدر کے بعد، تو اس نے ٹھانی کہ اب یوں کام نہیں چلے گا، اب کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان بتلاؤں گا لوگوں کو، اور دل سے مسلمانوں کے ساتھ کھلی دشمنی رکھوں گا، یعنی دل کے اندر مسلمانوں کے ساتھ دشمنی، اور وہ پھر اپنے ساتھیوں کو اس پر دعوت دیتا رہا، لوگوں کو سمجھاتا رہا، اور اس نے ایک جماعت تیار کی مدینہ منورہ میں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، ظاہر میں مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے اور دل میں ان سے نفرت رکھنی ہے۔ وہی بات جو شروع میں بتائی اس کی تعریف منافق کی، کہ ظاہر میں اچھائی کو ظاہر کرنا اور برائی کو چھپانا۔ منافق کا جو قول، منافق کی جو باتیں ہوتی ہیں نا قول، وہ اس کے عمل کے خلاف ہوتا ہے۔ منافق کا آنا اس کے جانے کے خلاف، اس کا موجود رہنا اس کی عدم موجودگی سمجھی جاتی ہے۔ خیر، تو اس مدینہ منورہ کے اندر جو ہے وہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے اس طریقے سے منافقین کی جماعت کی ابتدا کی۔ یہ منافقین کی جماعت ایک تیار ہوئی مدینہ منورہ میں۔ تو اللہ پاک نے جو ہے یہ اپنے جو رکوع قرآن کریم کا شروع کیا، دوسرا سورہ بقرہ کا،
اس کے اندر منافقین کے بارے میں اللہ پاک نے بری خصلتوں کو بیان کیا ہے کہ منافق کیسے لوگ، ان کی بری عادتوں کو بیان کیا ہے، تاکہ مسلمان ان کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے دھوکہ کھا جاتے کہ وہ لوگ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں ان کے اسلام نہیں ہوتا ہے۔ جیسے سورہ منافقون ایک آئے گی صورت، بڑی صورت ہے، اس کے اندر منافقین کا جو ہے وہ تفصیلی واقعہ موجود منافق کے بارے میں۔ سورہ منافقون میں اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، کہ جب تیرے پاس منافق آئے گا تو وہ گواہی دے گا کہ بے شک آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ منافق کیوں کہے گا کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں؟ واللہ یعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، انک لرسول، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات تو اللہ جانتا ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ اللہ پاک جو ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق لوگ تو جھوٹے ہیں۔ یہ سورہ منافقین کی ایک آیت ہے جو آئے گی، سورہ منافق۔ تو منافق کی جو شروعات تھی وہ ہم نے پہچانی کہ بھئی کس طریقے سے ان کی شروعات ہوئی مدینہ منورہ میں، اور اس آیت کریمہ کے اندر بھی یہی بدلایا۔ اللہ پاک نے ان کی بری خصلتوں کو، ان کی بری عادتوں کو بیان فرمایا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، حالانکہ وہ صرف ظاہری زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ہم کیا لے کر آئے؟ ایمان لے کر آئے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، یہ صرف ان کا دھوکہ ہے، اور وہ اپنی دھوکے کی وجہ سے خود اللہ پاک کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ آگے فرمایا آیت میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ہے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ صاف الفاظ میں اللہ نے فرمایا یخادعون، یہ باب مفاعلہ سے ہے، مخادع، دھوکہ دینا۔ وما یخدعون الا انفسہم، وہ لوگ تو صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن منافق لوگ خود کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور اس دھوکے کا ان کو احساس بھی نہیں۔ منافق دو طرح کے، منافق کی اکثریت وہ ہے، ایک تو کہ جن کو شعور ہی نہیں ہے، جن کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم منافق، ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اس کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کا ان کو احساس ہی نہیں۔ اور ایک منافق وہ ہے جو صرف مسلمان ہی اس لیے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانی۔ یہ دو طرح کے منافق، ایک تو وہ کہ جن کو احساس ہی نہیں پہلے سے، اور دوسرے منافق وہ کہ جن کو جو مسلمان ہی صرف اسی لیے ہوئے تھے کہ وہ کیا کرے، مسلمان ہو کر کے ان کو ایمان والوں کو تکلیف پہنچائے، پریشان کرے۔ وہ تو صرف ظاہری طور پر اسلام کا انہوں نے لبادہ اوڑے ہوا تھا مسلمان ہونے کا، لیکن اصل میں وہ لوگ مسلمان تھے نہیں۔ اسی کو اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ وہ لوگ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس چیز کا ان کو احساس ہی نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دل میں بیماری ہے، مرض کہتے ہیں بیماری کو، روگ، کہ ان کے دل میں کیا ہے؟ ایک روگ ہے، ایک بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ پاک نے ان کی بیماری کو، ان کے روگ کو اور بڑھایا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب، دکھ دینے والا عذاب ہے۔ بما كانوا يكذبون، بس سبب ان کے جھوٹ بولنے کے، منافق لوگوں کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ پہلے رکوع میں جو 7ویں آیت تھی نا، اس میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تھا، کافروں کے بارے میں اللہ نے یوں فرمایا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور منافقین کے بارے میں اللہ یوں فرما رہا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرق ہے دونوں میں، ایک تو بڑا عذاب ہوتا ہے، وہ بھی بڑا ہی ہوتا ہے، بڑا عذاب بھی اللہ کا بڑا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک وہ عذاب جو دردناک عذاب۔ منافقین کے بارے میں اللہ یوں فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔
کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے. کیا جھوٹ بولتے تھے؟ جو اوپر آیا کہ ہم ایمان لے کر آتے ہیں اللہ پر، اس آخرت کے دن پر، لیکن ایمان لانے والے وہ لوگ ہے نہیں. مرض سے کیا مراد ہے؟ آپ بیماری سے کیا مراد؟ بیماری سے مراد جسمانی بیماری نہیں ہے، بیماری سے مراد دینی بیماری ہے، شک اور شبہ کی بیماری. یہاں پر اللہ پاک نے ان کی جسمانی بیماری مراد نہیں لی ہے، بلکہ دینی معاملے میں ان کو بیماری تھی شک اور شبہ کی، کہ اسلام کے بارے میں وہ لوگ شک کرتے تھے. ان کے دل میں شبہ تھا، شک تھا کہ اسلام حق پر ہے کہ نہیں ہے. کبھی کوئی بات ایسی مسلمانوں کی پیش آ جاتی تو وہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے تھے اور حق بات کو مان لیتے تھے. اور کبھی جو ہے وہ کوئی بات ایسی لگتی تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ شک کرنے لگتے تھے کہ بھئی اسلام تو صحیح مذہب ہے یا نہیں. خیر، فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دل میں بیماری تھی، روگ تھا. فزادہم اللہ مرضا، اللہ پاک نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. یہ اللہ کی عادت اور اللہ کی سنت ہے کہ جو بھی آدمی جو ہے ہدایت کی راستے پر اور ایمان والے راستے پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کرتا چلا جائے گا. اور جو گمراہی کے راستے پر اور اس بیماری والے راستے پر ہوگا اور کفر کے راستے پر، تو اللہ پاک اس کو ڈھیل دے گا، اس کے کفر میں اور اضافہ کرتا چلا. جیسے کہ سورۃ توبہ کے اندر آئی گی آیت، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے تو ان کے ایمان کو اللہ پاک نے بڑھایا. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور ان کے ایمان کو بڑھنے کی وجہ سے وہ لوگ کیا تھے؟ خوشی منا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، کیونکہ ایمان کیا ہو رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے. ایمان بڑھ رہا ہے تو وہ لوگ خوش ہو رہے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور بہرحال وہ لوگ جن کے دل میں بیماری لگ گئی، روگ لگ گیا، اسلام کے بارے میں شک شبہ کرنے لگ گئے. فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو اللہ پاک نے ان کی اس گندگی اور اس ناپاکی کو اور بڑھایا. اس بیماری کو کیا کیا؟ اللہ نے اور بڑھایا. یعنی اللہ پاک ڈھیل دیتے تھے. یہ اللہ کی عادت ہے پہلے سے کہ جو آدمی نیکی اور اچھائی کے راستے پر چلے گا تو اللہ اس کے لیے وہ راستہ ہموار کر دیں گے، وہ آگے چلتا ہی جائے گا، چلتا ہی جائے گا. اور گناہ اور برائی کے راستے میں لگ جائے گا تو پھر اللہ اس کو ڈھیل دے گا، اور پھر وہ گناہ اور برائی کرتا ہی جائے گا، کرتا ہی جائے گا. جب اتنی برائی کر لی اب اور کر لے، یہ گناہ کر لیا اب یہ والا بھی کر لے. اللہ ایک دم سے نہیں پکڑے، اس کو ڈھیل دیتا ہے. آگے اس کی آیت آئے گی ڈھیل دینے کی. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ پاک نے ان کی بیماری کو اور بڑھایا. یہ اللہ پاک کی عادت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا تھا کہ تم زمین میں فساد مت مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو وہ لوگ جواب میں کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ، ہم کہاں فساد مچاتے. فساد سے مراد اللہ کی نافرمانی، کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی مت کرو اور لوگوں کو اس کی دعوت مت دو. تو کیا کہتے تھے؟ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. مصلحون، اصلاح کا مطلب اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور اسی کی لوگوں کو دعوت دینا. تو ہم تو کیا کرنے والے ہیں؟ اصلاح کرنے والے لوگ. تو اللہ کی طرف سے ان کو تنبیہ ہوئی، ان کو جواب آیا، الا انہم ہم المفسدون. سن لو دھیان سے اور غور سے سن لو کہ وہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں. وہ یوں کہتے ہیں نا کہ ہم فساد نہیں مچاتے، ہم تو زمین میں کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. تو اللہ پاک ان کو جواب میں فرماتا ہے نہیں، وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، فساد کو پھیلانے والے ہیں. وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے، اس کا احساس نہیں. یہ احساس والا، جیسے ابھی اوپر بتایا کہ منافق کی جو اکثریت تھی وہ ایسی تھی کہ ان کو اپنے نفاق کے بارے میں شعور ہی نہیں تھا، احساس ہی نہیں تھا کہ ہم منافق. اور کچھ منافق ایسے تھے جو صرف مسلمان اس لیے ہوئے تھے کہ وہ ایمان والوں کو تکلیف پہنچائے. وہ مسلمان ہی اس لیے بنے تھے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو کیا کرے؟
حضور کو اور ان کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچائی، اسی لیے تو یہاں پر لا یشعرون کہا اللہ پاک نے کہ وہی فساد بھی پھیلا رہا ہے لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہے، لا یشعرون، ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق، اس کے باوجود بھی ان کو قتل کیوں نہیں کروایا؟ یہ بہت بڑی بات، یہ گویا کہ ایک سوال ہے ہمارے ذہن میں ہم سب لوگوں کے کہ حضور جانتے تھے اور کروا بھی سکتے تھے، صحابی تھے، حضرت عمر جیسے بہادر صحابی، حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت سعد، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ مفسرین نے یہاں پر وجہ لکھی ہے، ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں، کیونکہ آس پاس میں جو دیہات تھے، گاؤں تھے وہاں مدینہ منورہ میں، وہاں جو ہے یہ کچھ منافق پیدا ہو گئے تھے، ان کی جماعت بڑھ گئی تھی، تو آس پاس کے دیہات والے جو اعرابی قسم کے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ حضور تو اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلے گا، وہ تو صرف ظاہر پر جو ہے مکلف رہیں گے، ظاہری چیز کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ بھئی یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کر دیا ہے، ان کو اندر کی بات تو معلوم نہیں ہوگی کہ کس وجہ سے حضور نے ان کو قتل کیا ہے، اندر کی بات تو حضور جانتے ہوں گے کہ بھئی ان کے دل میں نفاق ہے، اسلام سے دشمنی ہے، نفرت ہے، لیکن وہ لوگ تو نہیں جانیں گے، ظاہر داری پر ہوں گے وہ لوگ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کیا کرتے ہیں؟ قتل کر دیتے ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کرنے سے رک جائیں گے۔ تو ایک وجہ مفسرین نے یہ بتائی کہ حضور اس لیے کیا نہیں کرتے تھے، ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری وجہ اس کی ایک اور لکھی ہے قتل نہ کرنے کی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے حکم نہیں دیتے تھے منافقین کو قتل کرنے کا کہ ان کی زبان سے کلمہ نکل گیا ہے نا، منافقوں کی زبان سے، تو ان کی زبان سے کلمہ نکلا جو اسلام کو ظاہر کر رہا ہے بظاہر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ہے جس میں آپ نے یوں بھی فرمایا کہ میں اس وقت تک لوگوں سے لڑتا رہوں جب تک کہ وہ کلمہ نہ کہہ لے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ نہ پڑھ لے، وہاں تک میں کیا کروں؟ لوگوں سے لڑتا رہوں۔ جب لوگ یہ کلمہ پڑھ لیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ لوگ پڑھ لیں گے تو پھر وہ مجھ سے امان پالیں گے، اور پھر ان کا حساب کتاب جو ہے وہ اللہ پر ہوگا۔ یہ حدیث، کیونکہ کلمہ پڑھتے ہی ظاہری جو احکام ہیں اسلام کے وہ ان کے اوپر نافذ ہو جائیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب ان کو پڑھنی پڑے گی، کیونکہ ظاہر میں انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ کلمہ پڑھا ہے۔ باطل جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کے دل میں کیا ہے، لیکن قتل اس وجہ سے نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے زبان سے کلمے کا اقرار کیا ہے۔ تو یہ دو وجہ لکھی ہے مفسرین نے منافقین کے قتل نہ کرنے کی۔ اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ دھیان سے سن لو، وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ ایسا جیسا کہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، یہاں ناس سے مراد صحابہ کرام، لوگ سے مراد کیا ہے؟ صحابہ، کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ نا۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ان کے جیسا ایمان لے کر آئے جو بیوقوف ہے۔ یہ لوگ ایسا کہتے تھے کہ ان کے جیسا ایمان لے کر آئے جو بیوقوف ہے۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، دھیان سے سن لو، توجہ سے سن لو۔ الا کا ترجمہ یہ ہے تنبیہ کے لیے،
اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک وہی لوگ بیوقوف ہیں. فوراً اللہ نے اس کا جواب کہ بے شک کیا ہے وہی لوگ بیوقوف پاگل ہے. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ لیکن اس کا ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ہم بیوقوف ہے، اس کا علم ہی ان کو نہیں ہے. یہاں سے وہ دوسرے طبقے کے منافق مراد ہے جو اسلام صرف مسلمانوں کو تکلیف دینے کی خاطر ہی لے کر آئے تھے. ظاہر سے اسلامی لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ میں رہتے بھی تھے، لیکن کیا کرتے تھے کہ اندر سے مسلمانوں سے، اسلام سے، صحابہ سے، رسول سے نفرت رکھتے تھے. تو یہاں پر جو ہے وہ ناس سے مراد جو ہے صحابہ کرام. اور ایک بات یہاں پر یہ سیکھنے جیسی کہ یہاں پر صحابہ کے ایمان کا معیار بتایا ہے، لیول. جیسے ہم لوگوں کا ایمان کیسا کمزور، ایسا صحابہ کے ایمان کا لیول مضبوط اور اعلیٰ قسم کا تھا. کہ صحابہ کا ایمان کس پر تھا؟ صحابہ کا ایمان جو ہے وہ اللہ پر، اس کے رسول پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، اچھی بری تقدیر پر، کہ یہ ساری چیزوں پر صحابہ کا ایمان تھا. تو ان سے یوں کہا جاتا تھا کہ تم بھی ایسی سب چیزوں پر ایمان لے کر آؤ نا جیسے کہ صحابہ ایمان لے کر آئے. تو یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم وہ بیوقوفوں کی طرح ایمان نہیں لاتے، صرف حسد اور جلن کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو ضد میں لانے کی وجہ سے، بڑا سمجھنے کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایسے جواب دیتے تھے کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں کہ ہم ان کے جیسا ایمان نہیں لائیں. تو خود اللہ پاک نے ان کو جواب دیا کہ الا انہم ہم السفہاء، کہ بے شک وہی لوگ بیوقوف، ولکن لا یعلمون، اور ان کو ان کی بیوقوفی کا علم ہی نہیں. منافق بھی ہے اور جاہل منافق، کہ ان کو کوئی علم ہی نہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، ایمان والوں سے جب ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے میں ہوتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے میں ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، کہ بے شک ہم تو جو ہے ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ان سے ٹھٹا کر رہے تھے. اس سے مراد جو ہے وہ یہود کے علماء اور منافقین مدینہ کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جس کا نام تھا، یہ منافقون کا جو ہے وہ سردار بتایا جا رہا ہے. کہ یہ مدینہ منورہ میں جب کفار سے اور یہودیوں سے یہ لوگ جب ملتے تھے نا، تو یہودی ان کو کہتے تھے، تانا مارتے تھے، بھائی کیا بات ہے، آپ تو مسلمانوں سے ملتے ہو، مسلمانوں کے ساتھ میں رہتے ہو، اور ان سے یوں بھی کہتے ہو کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، کیا بات ہے بھائی، آپ تو وہاں چلے گئے. تو ان کو تسلی دینے کے لیے اور اپنی وفاداری ان کو بتلانے کے لیے یہ لوگ کیا کہتے تھے، اذا خلو الی شیاطینہم، اللہ نے نقشہ کھینچا کہ جب وہ اکیلے میں اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے نا تو ان کو اپنی وفاداری بتانے کے لیے کیا بولتے تھے، قولوا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی یہ ہمارے ساتھ. انما نحن مستہزئون، ہم تو ان مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے، ان سے یوں کہہ رہے تھے نا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ہم مسلمان، تو ہم تو کیا ہے ان کا صرف مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ ہم ہیں تمہارے ساتھ میں ہی. تو یہ بیچ بیچ کے لوگ تھے اس زمانے میں. اور عام تعویل اس کی اگر کرے تو ہمارے اس زمانے کے اندر بھی یہ جو کردار بتایا گیا اس آیت کریمہ میں، اگر یہ آیت کریمہ جس کے اوپر بھی چسپا ہوگی نا وہ منافق سمجھا جائے گا ہمارے اس زمانے کے اندر بھی. اب دیکھ لینا، ہم دیکھ لیں کہ بھائی آیت کس کس پر فٹ ہو سکتی، یا اس صفات کے جو لوگ پیدا ہوں گے وہ منافق. تو یہاں پر کیا کہہ رہے تھے وہ لوگ کہ جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے میں، شیاطین سے مراد جو ہے وہ کفار ہے، جو ہے کفار مکہ، جو یا پھر یہودی علماء کے جو سردار ہوتے تھے وہ مراد ہے، یا پھر جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقین کے سردار تھا وہ مراد ہے. کہ وہ لوگ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے میں ہوتے تھے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو ان مسلمانوں کا کیا کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. خلو الا، خلو کا مطلب ہے لوٹنا واپس، الا کے ساتھ متعدی ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، لیکن یہاں یہ ترجمہ صحیح ہے، زیادہ سمجھ میں آنے والا ہے کہ
جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے میں ہوتے، تنہائی میں ہوتے تھے، تو یوں کہتے تھے کہ ہم تو ان کا انما نحن مستہزئون، مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ پاک ان کا مذاق اڑا رہا ہے، ویمدہم فی طغیانہم، اور ان کو ان کی شرکسی میں، ان کی جو ہے نافرمانی میں ڈھیل دے رہا ہے۔ ان کو کیا کر رہا ہے؟ ڈھیل دے، یمدہم یعنی ڈھیل دینا، ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم، ان کی نافرمانی میں، ان کی شرکسی میں، یعمہون کہ وہ بھٹکتے رہے، اپنی نافرمانیوں میں کیا کرے؟ بھٹکتے رہے، کیونکہ دل کے اندھے ہو گئے تھے۔ یعمہون کا مطلب ہے دل سے اندھا ہو جانا، ہا کے ساتھ ہے یعمہون، عین میم اور ہا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے دل کا اندھا، اور عین میم اور یا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا۔ تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اپنی شرکسی میں، اپنی نافرمانی میں وہ اندھے ہو گئے، دل کے اندھے ہو گئے کہ اس میں بھٹک رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کو بھی ڈھیل دے دی، بھٹکنے دے دیا کہ جاؤ اب تم بھٹکو اسی راستے میں۔ اللہ پاک نے بھی ان کو ڈھیل دے دی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا۔ ایک تو وہ لوگ تھے جن کی شروع میں آیت آئی کہ جنہوں نے ہدایت کو خریدا، گمراہی کو دے دیا، لیکن یہاں یوں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں۔ ہدایت والے لوگ تھے، انہوں نے ہدایت کو خریدا، یعنی اللہ کو پسند کیا، اس کے رسول کو پسند کیا، آسمانی کتابوں کو پسند کیا، فرشتوں کو چنا، پھر صحابہ کو پسند کیا، کہ وہ لوگ تھے۔ یہ ہدایت کے راستے ہیں سارے، کہ انہوں نے ہدایت کو کیا کیا؟ قبول کیا۔ اور یہ لوگ جو ہے وہ انہوں نے گمراہی کو قبول کیا۔ ہدایت کو قبول کرنے میں کچھ تکلیفیں بھی آئی، گھر بار بھی چھوڑنا پڑا، مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت بھی کرنی پڑی، بیوی بچوں کو قربان بھی کرنا پڑا، بڑی بڑی تکلیفیں برداشت بھی کرنی پڑی، لوگوں کی ماریں بھی کھانی پڑی، کیونکہ ہدایت کو خرید لیا اور گمراہی کو چھوڑ دیا۔ لیکن یہ لوگ جو تھے وہ انہوں نے گمراہی کو خریدا اور ہدایت کو چھوڑ دیا۔ گمراہی خریدی، تھوڑی دیر کے لیے سہولت ہو گئی کہ کافروں سے، جو کفار مکہ تھے ان سے بچ گئے، وہ لوگ تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے، وہ لوگ یوں سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے ہی ساتھ ہے، گمراہی خریدی تو یہ ہمارے ساتھ ہو گئے، کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ راحت مل گئی، سہولت ہو گئی، لیکن آخرت میں ان کا بڑا دردناک عذاب اور بہت برا انجام ہوگا، جس کا نقشہ اللہ نے یوں کھینچا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا، یہ بہت گھاٹے کا سودا کیا انہوں نے، کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں، یہ بہت گھاٹے کا سودا تھا۔ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ لوگ ہدایت یافتہ۔ فما ربحت، رو با اور ہا یہ دونوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کا معنی ہوں گے نفع، جائز نفع جو ہوتا ہے تجارت میں، اور ایک رو با اور واو اس کا معنی ہوتا ہے سود، یہ ناجائز جو ہے نفع ہے۔ بڑھوتری تو دونوں میں ہوتی ہے، جیسے ایک آدمی دھندا کرتا ہے اس میں اس کو نفع ہوتا ہے تو وہ جائز نفع ہے، کیونکہ وہ اپنی محنت سے اپنے دھندے میں نفع کماتا ہے، اپنی تجارت میں۔ اور ایک نفع ہوتا ہے ربا، اس کو سود کہتے ہیں، یہ نفع بھی بڑھتا ہے، وہ سود والا نفع بھی بڑھتا ہے، لیکن یہ جو نفع ہے یہ جائز نفع ہے، اور وہ سود والا نفع جو ہے وہ حرام ہے۔ دونوں کے لفظ ایک ہے، رو با اور ہا، فما ربحت تجارت، اس میں جو فرمایا نا رو با اور ہا، اس دونوں کے لفظ ایک ہے لیکن معنی الگ الگ۔ ہا کے ساتھ ہوگا تو جائز نفع مراد ہوگا، اگر واو کے ساتھ ہوگا تو سود مراد ہوگا جو ناجائز ہے۔ لیکن یہاں پر یوں فرمایا اللہ پاک نے کہ انہوں نے جو گمراہی خریدی تھی نا ہدایت کے بدلے میں، تو یہ خریدنا اور یہ جو تجارت انہوں نے کیا اس میں ان کو نفع نہیں ہوا، کیونکہ نفع ہوتا تو ضرور ہدایت لے کر آ جاتے، لیکن آگے کیا فرما رہا ہے اللہ پاک؟ وما کانوا مہتدین، اور وہ لوگ ہدایت لانے والے نہ ہوئے۔ اب آگے یہاں پر منافقوں کی دو مثال بیان کی ہے، وہ دو مثال کے بعد جو ہے دوسرا رکوع ختم ہو جاتا ہے۔ منافق جو ہے وہ کس قسم کے لوگ تھے، اس کی تعریف کیا تھی، اور منافق کی جو ابتدا مدینہ منورہ میں کیسے ہوئی یہ بھی ہمارے سامنے بات آئی۔ منافق لوگوں کا کام کیا تھا کہ وہ لوگ اللہ پاک کو دھوکہ دیتے تھے،
یہ ان کا کام تھا، اور ان کی جو صفتیں بیان کی، اور منافقوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قتل بھی کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے، اس کی وجوہات بھی ہمارے سامنے آ گئی، اور آگے جو ہے وہ یہ بھی بات آئی ہمارے سامنے کہ منافق جو ہوتے تھے وہ ایمان والوں کے ساتھ جب ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، ان سے ملتے تو ان کے جیسی بات کرنے لگتے تھے، اور کافروں سے ملتے تو کافروں جیسی بات کرنے لگتے تھے۔ یہ ساری باتیں آنے کے بعد ان کی دو مثال اللہ پاک نے بیان فرمائی، جس میں پہلی مثال میں کفار کے بارے میں بتایا اور دوسری مثال میں منافقوں کے بارے میں بتایا۔ اب یہ دو مثال انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔